اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل۔ ان دو آیاتوں میں تین آیاتوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ بار بار یہ بات سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اپنے زبان عال سے بھی کہ وہ ظاہر بات ہی نہیں کرتے لیکن کام کرتے ہیں ہر چیز اپنا۔ چونٹی کو دیکھو صبح سے شام تک کام میں لگا ہوا ہے۔ جو ڈیوٹی اس کو حوالے کی ہے ذمہ داری، وہ ذمہ داری پوری کرنا گویا وہ عملی کیا ہے، اس کی تسبیح ہے۔ سورج باتیں نہیں کرتی کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، سورج آ رہا ہے لیکن سورج اپنا کام کر رہا ہے اور اپنی زبان حال سے بھی اور قال کے چونکہ سنتے نہیں ہیں وہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کام کرو، کیا کرو؟ کام کرو۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں جس کے اندر اختیار نہیں ہے۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفار کو نہیں۔ کفار تو ویسی بھی خدا کو نہیں وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تم، وہ کام وہ کیوں کرتے ہو، کیوں بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ہماری بولیاں آپ دیکھیں کس قدر بڑھ گئی ہیں۔ صبح اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں، بعض مدارس میں بعض مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، بعض میں ظہر کی بات ہوتا ہے وقت کے لحاظ سے، بعض میں عشاء کی بات ہوتا ہے، بعض میں عصر کی بات ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ بعض علاقوں میں تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا لوگوں کو۔ صبح کے وقت بھی ہم مذاکرے کرتے ہیں اور عصر کے وقت بھی بیانات ہوتے ہیں، علماء بھی بیانات کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی بیانات کرتے ہیں، خطبہ جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہیں وہ گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن ہماری باتیں کبھی ایسی ہوتی ہیں اور ہمارے بعض ظاہری کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو بھڑکاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے معاشرہ بدل جائے، اس سے باہمی محبتیں پیدا ہو جائیں، بجائے اس کی کہ وہ علم وہ دین غالب ہو جائے، اللہ کی دین کا جھنڈا بلند ہو جائے،
اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کا غضب اور بھڑک جاتا ہے کہ باتیں کرتے ہو اور عمل نہیں کرتے. تمہاری باتوں نے تو یہ فساد برپا کر دیا کہ لوگوں کے اندر دین کی باتوں کی اہمیت باقی نہیں رہی. جب کوئی دینی بات کرتا ہے اس کے بعد عمل نہیں کرتا تو دین کے باتوں کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. تمہیں قیمت بنا دی اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتی نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، بڑی ناراضگی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب کی بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کہو اس کو کرو نہیں. اب میرے خیال میں آپ ذہن کھولا ہوگا کہ کیوں یہ ہماری باتیں کے اندر وہ نہیں ہے جو پہلے مسلمانوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو وزن ہوتا تھا وہ ہماری باتوں میں وزن نہیں ہے. کانوں کو سری لگتی ہے، مجھے سب اور بولو. ایک بار پھر دہراؤ اس شعر کو. واہ واہ. اس ہماری تقریریں بھی واہ واہ کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے سب کو جو کچھ ہوتا ہے اگر کچھ کام کرتے ہیں وہ بھی واہ واہ کی ہوتی ہے. ان اللہ یحب. اللہ تعالیٰ تو کس کو چاہتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صفاً، ایک ہی اتفاق و اتحاد ہو، صف باندھ کر. صف وہ بند کری جس کے اندر اتفاق و اتحاد ہو، ورنہ وہ ایک لڑتا ہے وہ لڑتا ہے. کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے ہوتے ہیں جس سیسہ پلائی ہوئی دیوار، سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے اگر ایک اینٹ کو نکالا جائے تو جب اس پر گرمی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ جگہ پر ہو جاتی ہے. اگر خاک کی اینٹ کی وہ دیوار ہو یا پتھروں کا ہو تو ایک پتھر نکل جائے تو پھر وہ اپنی آپ کو پورا نہیں کر سکتا، پھر دوسرا گرے گا، پھر تیسرا گرے گا، پھر چوتھا گرے گا، درم سے گر جائے گا. اس کا کوئی قائد امیر شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وفات ہو جاتا ہے تو فوراً اسی جگہ آدمی آ جاتا ہے. ایک کارکن شہید ہوتا ہے تو فوراً اس جگہ کو پر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بس فلان چلا گیا خبر ہے خراب پکا، بات خراب ہو گئی، وہ چلا گیا بس. اور فتوحات ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. کتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اور نہیں ہے، وہ دیر سے چلی گئی. صحابہ کرام نے پوری دنیا پر کمند ڈال دیا. طریقہ اس نے بتایا تھا کہ کیسے کام کرو گے، کس طرح کرو گے، کس طرح چلو گے، کس طرح جہاد کرو گے. تو ہماری باتوں کے اندر وزن نہیں ہے. سرود ہے وہ تو باجوں میں بھی ہوتا ہے، باجا بجاؤ ایسے لوگ سہ لائیں گے، اپنی ہی لائیں گے. آپ ٹھیک انیک لوگ ہیں لیکن آپ دیکھو جو لوگ کہ وہ باجے بجاتے ہیں کیسے مزے لیتے ہیں. ایک کسی تقریر پر مزہ لینا، اشعار پر مزہ لینا، ایک ہی ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی کام پر ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو.
دونوں میں بڑا فرق ہے. کسی کی جیب میں کوئی نوٹ ہے کہ مجھے دے دے، پھر واپس دے دوں گا. جتنا بڑا نوٹ ہوگا 1000 روپے کا نوٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہو. یہ اگر بسیدہ ہو جائے تو کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ 1000 ہوگی. یہ ہے پھر بھی 1000 ہے. اگر 5000 ہوتے اصلی ہوتے تو اگر بسیدہ ہوتے پھر بھی 5000 ہوتے. تم 1000 روپے واپسی نہیں مانگتے کہ مجھے 1000 روپے دے دو، 5000 لے لو، کیونکہ ہمارا بسیدہ ہے. بسیدہ باتیں رحمۃ اللہ کی جس کو کوئی سمجھ نہ پائے، رحمۃ اللہ کی باتیں جس کو سمجھ نہ پائے، انہیں دنیا میں کیسے انقلابات لائے. اور ہمارے دلچسپ تقریروں نے کیا کیا دنیا میں. اگر نقلی نوٹ سے 1000، یہ تو اصلی ہے، نقلی نوٹ ہے 5000 کی 1000 کی، اس سے ایک پوسٹر بنایا جائے، اس پر وہ لگائے جائیں، اس پر آپ نے 100 نوٹ لگائے تو 1 لاکھ ہو گئے. اگر 5000 ہے تو 5 لاکھ ہو گئے. اگر وہ نوٹ پرانے ہو جائے تو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ اگر یہ نقلی نوٹ ہوتا اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ وہ جو بسیدہ ہو جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، اس کا قیمت یا آگ ہوتی ہے کہ لوگ اس میں آگ میں ڈالتے ہیں تو کوئی جلانے کا کام تو آ جائے گا، یا کسی ڈبے میں ڈالا جاتا ہے یا کسی کچرے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کوئی لیتا نہیں. ہماری وہی باتیں ہیں کہ ہماری باتیں کیا ہیں، کچرے میں پڑی ہے. اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک پر حکومت کا مہر ہے کہ 1000 ہے، دوسری پر مہر نہیں ہے. اتنا فرق ہے. اور وہی چیز جو نقلی نوٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن ایک پر حکومت کا مہر ہوتا ہے اور دوسری پر حکومت کا مہر نہیں ہوتے، وہ پڑے رہتے ہیں. وہ جب نہیں ہوتے ہیں تو ایک 5000 روپے کی قیمت شاید 5 روپے ہو، لیکن جب وہ بھی پرانی ہو جائے، اس کو جو اپنا چمک دمک ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو پھر کوئی سلام کے لیے بھی نہیں جاتا، ایسے رجوع کے پاس ہو. میرے خیال میں آپ باتوں کی وزن معلوم کیا ہوگا. بعض لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن اس کی پشت پر عمل کا مہر ہوتا ہے. اخلاص اور عمل کا مہر ہوتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں تبدیلی لاتا ہے، اسی لیے وہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اسی لیے اس سے لوگ گھبراتے ہیں کہ اس نے بات کہی ہے. تمام دن میڈیا بولتے رہتی تھی، جب تحریک طالبان والے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس چیز کہتے ہیں، اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. الحق مرحوم باتیں نہیں کرتے تھے، کام بہت کرتے، جواب ہی نہیں دیتا کسی کو. کار کر باجوی صاحبان باتیں کتنی کرتے تھے. جج بھی اتنی باتیں کرتے ہیں، گلزار، بندیال، ثاقب نثار، اللہ تعالیٰ ان بات والوں کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ٹھیک کام کرے، ٹھیک کام کرے. پھر انہوں نے تو یہ کیا عوام کو بھی تباہ کر دیا،
وہ عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا، فوج کو بھی تباہ کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ اب وزن بڑھ رہا ہے۔ تصور باتوں کی قیمت باتیں ہی کرتے ہیں، عمل مخالف ہے تو کیسی فضا بن جائے گی؟ اس یہی ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا پسندیدہ بات ہے کہ بات تو کریں لیکن عمل نہ کریں، اسے تم عمل کی اس بات کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، علماء بدنام ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران سیاستدان معمولی سا کام نہیں کرتے، اللہ باتوں کو دیکھیں، اب پھر اٹھانے والے ہیں، اللہ نہ دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو ایک عرصہ تک مؤخر کر لے، مؤخر نہیں ختم بھی کر لے، بس ایسی جان چھوٹ جائے۔ تو وہ کام توڑا نہیں کرتے، اس کا ماضی بھی داغ ہے، حالانکہ ماضی سے تو تم کو جیل میں پہنچایا گیا تھا، ماضی میں تم کو کیا کیا تھا، آپ نے بڑی بڑی دعوی کی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہماری معمولی سی بات کام نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے سویڈن میں قرآن مجید کی بھی حرمتی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی۔ ایک نوجوان کی باتوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا، جس نے کہا کہ میں تورات کو جلاؤں گا، یہ کتاب مقدس کو جلاؤں گا، لیکن ترتیب بھی لے لی، پاس بھی ہوا، بہرحال کوشش بھی کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی کیا قرآن مجید کی بھی کیا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ کتاب اس میں چل تحریف شدہ ہے، پھر بھی اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ کیا تھی وہ باتوں کی بات کیا تھی؟ باتوں کے ساتھ وزن تھا۔ ہمارے سارے پاکستان مسلمانوں کے حکمران مل گئے، او آئی سی جب سے بنی ہے، مسلمانوں کی کوئی مشکل ہے، مسلمانوں کا ہر کیا کام امریکہ کی گود میں چلا جاتا ہے، یہود کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اس پر او آئی سی کا اجلاس بلاتے ہیں۔ جب اعلان کیا، میں نے کہا کہ کیس خراب ہو گیا، کیس بھی انجار کے پاس چلا گیا، یہ خراب ہو گیا۔ کیوں خراب ہو گیا؟ میں نے کہا کہ وہ ایسی اجلاس نہیں بناتے، وہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسلمانوں کی جذبات کو ٹھنڈا کراتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کیا، ہم تو کر رہے ہیں کچھ، نہ تو انہوں نے بیکاٹ کیا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے سفیروں کو واپس بلا دیں۔ یہ کام تھے، کیا تھے؟ ہم مذمت کرتے ہیں، یا یہ مذمت کرتے ہیں یا خفیہ ادارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ تم مظاہرہ کرو، کہ تاکہ مظاہروں سے مرد آباد مرد آباد مرد آباد پتلے جلاؤ، یا کوئی اپنی چیزوں کو خراب کر دو۔ یہ تو ہمارے اثاثے ہوتے ہیں جو روڈوں پر ہوتے ہیں، یا کسی کا دکان ہوتا ہے، کسی کا دکان جلا دیا تو تم نے کس کو جلا دیا؟ امریکہ کو جلا دیا یا اپنا دکان جلا دیا؟ آپ نے اپنا ایک دفتر جلا دیا، تو آپ نے مسلمانوں کا دفتر جلا دیا یا امریکہ کا دفتر جلا دیا؟ کس کا نقصان کر دیا تم نے؟ گملوں کو توڑ دیا، یعنی ہم نے بڑا کام کیا، لوگ کہتے، تو وہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جوش کو ٹھنڈا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا، بس مظاہرہ کر دیا۔ کام تو اس نے کیا تھا جس نے سلمان رشدی کو سینے میں کیا کیا تھا، یہاں پر چھری لگا دی تھی اکیلے پہ۔ یہ ساری OSI بھی مل کر، حکومتیں مل کر وہ کام نہ کر سکی جو ایک نر نے کیا تھا، ایسا تھا یا نہیں تھا؟ وہ عمل تھا اور یہ بات ہے۔ یا جب عوام کی جذبات
ٹھنڈے ہو جائیں تو بس وہ تو ختم ہو گئے. اگر یا پھر اس کو متاثرین بناتے ہیں، پھر اس کے لیے چندہ کرتے ہیں، چندہ مہم، یہ ہمارے کام ہوتے ہیں. متاثرین بھی خود بناتے ہیں، پھر چندہ کرانے کی باعث بھی امداد مانگتے ہیں، یہ ہمارے کام ہوتے ہیں. ایسے ممالک، ایسی مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ یہ اللہ پاک کی غضب کی کو بھڑکانے والی بات ہے یا نہیں ہے ساری؟ پھر آدمی ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، ذلت سے دوچار ہوتے ہیں. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم بعضی کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض ایمان رکھتے ہو، بعض پر نہیں رکھتے؟ یہ یہود، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ، یہ آپس میں ان کی اختلافات ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، اور پھر ایک کا سہارا اوس ہوتا تھا اور ایک خزرج ہوتا ہے. جیسے ہمارے کسی کا سہارا کون ہے؟ امریکہ ہے، کسی کا روس ہے، کسی کا چین ہے. یہ سہارے ہیں، ہم بے سہارے نہیں رہ سکتے. یہ پہلے تو یہود کا کام تھا کہ بحبل اللہ یا بحبل الناس، لوگوں کی سہارے یا اللہ کے سہارے جئیں، یعنی اسلام قبول کر لے، یہ جزیہ قبول کر لے. اب یہ کیا ہے؟ اس کے سہارے چلتے ہیں. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اس دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف دھکیلے جاؤ گے. مسلمان ہمت کریں. یہ پھر شیر ببر ہے، اس کے اندر روح ڈال دو. چوہے کے اندر اگر روح ڈالا جائے تو کم از کم بس وہ اتنا کرے گا کہ کیا وہ ہماری کتابیں خراب کرے گا، کتابوں کا کھائے گا. یہ جو غیر مسلم ہے یہ اپنی بے ایمانی میں سچی ہیں، بے ایمانی میں کفر میں سچی ہے، لیکن ہے کیا؟ ڈرو مت ایسے، یہ چوہے ہے. کیا ہے؟ چپ کے چیزوں کو کھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. اگر واقعی کوئی بلی آ گئی نا، اس کو سب کو چوہوں کو خراب کرے گی. یہ سارے اصلی گیدڑ ہے. جو اصلی شیر ہے اس کے اندر روح نہیں ہے، مسلمان ہے. اس کے اندر روح آ گیا تو کیا یہ سارے بھاگ جائیں. اب وہ سارے گیدڑ کیا کرتے ہیں؟ اس پر غراتے ہیں. کس پر؟ شیر پر. اور شیر کسی کہ میں شیر ہوں. شیر کیا نہیں ہے، تم تو گدھا ہے. تو مسلمان، تم گدھے کی مسلمان ہو. تمہاری باتوں بھی گدھے کی ہیں، تمہارے کام بھی گدھے کے ہیں، تمہارے خیرات بھی گدھے کے ہیں. اب خیرات لوگ کریں گے، ختم تائی بن جائیں گے سارے. کوئی دیکھ پکائے گا، کوئی ہوٹل کا کیا بک کرائے گا کہ مفت کھانا کھاؤ، ختم تائی کا لنگر ہے، اونٹ مجھے دے دو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک ایسی باتوں کی، ایسی کاموں کی کوئی وزن نہیں ہے. جب کوئی وزن نہیں ہے تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اسی لیے سب کو چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی باتوں میں سرود پیدا نہ کریں. ہم اس پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ گا گا کر کے بولے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی گا گا کر کے سریلی آواز سے بات کر لے. اس باتوں کی ضرورت ہے جو اس کے بعد عمل ہو، جو لوگوں پر عمل پر ابھارے. لیکن وہ تب ہوگا کہ خود بھی اس کے عمل اس کے دل کو چل نہیں کیا ہو. میں ہمارے ڈاکٹر فدا صاحب دان برکات ہوں، اللہ پاک اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ایک بار بیان کرتے تھے. وہ پشاور کا ہے، ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاء میں ہے، بڑے دلچسپ آدمی ہے. تو ایک دن کہیں پر میں گیا تھا، وہ اس کی بات بھی سن لی. میں وہ بیان کر رہا تھا. وہ گپ شپ میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، وہ تو خود پڑھاتا ہے، وہ نہیں انجیکشن نہیں لگاتا، یہ جو اس کا اپنا ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس کا پڑھانے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹی بی اس سے لگتی ہے، اس نے مجھے کہا، وہ فرماتے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ٹی بی اسی لگتی ہے جس کی ٹی بی نے اس کی پھیپھڑوں کو زخمی کیا ہو، اگر زخمی نہیں کیا ہے تو اسے مت ڈرو، اسی نہ لگی، نہیں لگتی ہے ٹی بی۔ تو مطلب یہ تھا کہ جس کے دل کو اللہ کی محبت نے زخمی کیا ہو، دین کی محبت نے زخمی کیا ہو، اللہ کی ذکر نے زخمی کیا ہو، اسے ذکر پھیلے گا، اس سے دین پھیلے گا، باتیں نہ کریں، اسے پھیلے گا۔ اور جس کے سرسری ٹی بی ہو اسی ٹی بی نہیں پھیلتی، جس کا دین سرسری ہو اسی کیا ہوگا، اس سے آگے دوسری لوگوں کو ٹی بی نہیں ملتی۔ تو وہ تب ہوگا کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح کرے۔